السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی اچھے سے گزارا ہوگا۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 133 تک تفسیر اور آیت مبارکہ 136 تک ٹرانسلیشن کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آج ٹرانسلیشن کا لیسن آپ کو نہیں دیا جائے گا اور آیت مبارکہ 134 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ ہم لوگ غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی اور ان کو جو کہا گیا تھا کہ آپ نے درہ نہیں چھوڑنا چاہے فتح ہوتی ہوئی نظر آئے، اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے پرندے ہمارا گوشت نوچتے ہوئے بھی آپ دیکھ لیں، لیکن آپ نے درہ چھوڑ کے ہماری طرف نہیں آنا، یعنی کہ اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن ان سے غلطی ہو گئی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا، درگزر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا اس بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، چاہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو صفت رحیمی اور بخشش کرنے کی صفات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان میں سچے ہو تو سود کا لین دین ہے وہ نہ کرو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس سے باز رہو۔ اور بھی متقین کو مزید کرنے کے کام بتائے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس بخشش کی طرف بھاگو جس میں تمہیں اللہ کی طرف سے بخشش نصیب ہو جائے، یعنی کہ ایسے کام کرو جو تمہیں اللہ کی مغفرت کا موقع مل جائے اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ جیسے ہم آسمان اور زمین کی چوڑائی کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جنت کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا کہ جس طرح جنت زمین و آسمان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کی پیمائش نہیں کر سکتا، اسی طرح رب تعالیٰ کی جنت بھی بہت وسیع ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی وہ بڑی ہے۔ اس جنت کی طرف بھاگو، کوشش جو کر رہے ہو دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو، بلکہ جو جنت ہے اس کی طرف کوشش کرو۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو نعمتوں کے شائقین ہیں، جو رغبت کرنے والے ہیں، شوق کرنے والے ہیں، وہ ایسی نعمتوں کے لیے شوق کریں، ایسی نعمتوں کے لیے باغ دوڑ کریں جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مزید اللہ رب العزت جو ہمارا آج کا لیسن ہے اس میں متقین کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں۔ متقین کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تکلیف میں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکوکاروں کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ صرف تنگی میں ہی خرچ کرتے ہیں بلکہ خوشحالی میں، خوشحالی کا ورڈ پہلے کہا گیا، اس کی طرف اس لیے توجہ دلائی گئی کہ عموماً انسان تنگی میں تکلیف میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، لیکن خوشحالی میں عموماً صدقہ خیرات کرنا انسان بھول جاتا ہے، شاید اگنور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ مومنین جو ہیں، متقین ہیں، ان کی تو صفات ہیں کہ وہ ہر حال میں ہی صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی بارہا حدیث سنی پڑھی کہ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ خرچ کرنے والا کا مال بڑھا دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ مال روکنے والے کا مال برباد کر دے، تلف کر دے۔ اس میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کس فرشتے کی دعا کے مصداق ہوتے ہیں۔ اور بھی مزید متقین کی کیا صفات میں سے ہیں کہ وہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام اکثر وہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرتے تھے، صدقے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور آنے والی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔
جو پریشانیاں آ چکی ہیں اس سے بھی فائدہ مند ہے صدقہ، اور جو آنے والی ہیں اس کو بھی یعنی کہ صدقے سے ذریعے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، اور صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ صدقے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ایسے ٹالتے ہیں کہ چاہے صدقے کو قیامت تک کے لیے رکنا پڑے، وہ بلاؤں کو نیچے اترنے سے روک لیتا ہے۔ تو پھر کتنا ضروری ہے کہ انسان ہر وقت، ہر روز، ہر گھڑی، ہر لمحہ صدقہ کرتا رہے۔ اور جیسا کہ آگے رمضان الباری کا ہے، رمضان الباری کی آمد ہے، چند ہی دن باقی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے رمضان البارک میں، اور یہاں تک کہا گیا کہ تیز جو چلتی ہوا ہے یعنی کہ آندھی ہے، اس طرح آپ وسلم صدقہ خیرات کرتے، اور نیکیوں میں اس طرح ان کے آپ وسلم دوڑ دھوپ کرتے۔ اور پھر مزید دیکھا جائے تو سب سے مشکل جو کام ہے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ جو چیز پی جائے وہ پھر نظر نہیں آتی، تو غصے کو اس طرح پی جانا کہ انسان اس کو بالکل دوسرے کو فیل بھی نہ کروائے کہ مجھے غصہ آیا تھا، یا پھر سامنے کچھ ایسے انسان اپنے رویے سے ظاہر کرے، نہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، کیونکہ لوگوں کی غلطیوں کوتاہیوں پہ انسان کو غصہ آتا ہے، یا ان کے جو رویے ہوتے ہیں وہ انسان کو غصہ دلاتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے ایسے رویے ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، اور اس آگ میں پھر انسان خود ہی یعنی کہ کڑتا رہتا ہے، جلستا رہتا ہے۔ تو جب لوگوں کو معاف کر دیں گے تو پھر یہاں تک نوبت نہیں آئے گی کہ انسان اپنے اندر ہی کڑتا رہے۔ انسان ایسا لوگوں کو معاف کرے، غصے کو پیے کہ پھر اپنے رویے سے بھی ظاہر نہ کرے، اپنے چہرے کے تاثرات سے بھی دوسروں کو ظاہر نہ ہونے دے، اور پھر دل میں بھی وہ کینہ نہ رکھے، کیونکہ اگر دل میں کینہ، حسد، بغض رکھے گا تو پھر بیماریوں کا شکار ہوگا۔ اور آج کل ہمارے جو معاشرے میں ہو رہا ہے، جو زیادہ بیماریوں کی یہی وجوہات ہیں کہ انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، انسان اندر اندر ہی کینہ رکھتا ہے اور دوسروں کو معاف نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے ہو جانا، اور آپے سے باہر ہو جانا، ہائپر ہو جانا۔ تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ جو مومنین کی صفات ہیں، متقین کی صفات ہیں، ان کے اندر یہ بھی ہونا لازمی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو دوست رکھتے ہیں، ایسے ہی جو احسان کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر احسان کرنے کا لیول ہو۔ عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ کوئی یعنی کہ نیکوکار ہوگا، وہ عدل پہ یعنی کہ جیے گا، ان کے برابری کا معاملہ کرے گا، لیکن جو محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے، وہ اس سے بڑھ کر کام کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر جو لیول ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کے دینا۔ عدل تو ہوا کہ برابری کا، جیسا اس نے کیا ہم نے بھی ویسا کیا، لیکن جو احسان کا درجہ ہے وہ اس سے اوپر کا ہے، کسی کو عدل سے بڑھ کے دینا، جو اس کا حق ہے اس حق سے بڑھ کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو دوست رکھتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہماری خوراک ہے وہ ہمارے اخلاق پہ اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ جو بھی ہم کھاتے ہیں ہماری طبیعت پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے کھانے پینے کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری خوراک کیسی ہے، جو یعنی کہ فاسٹ فوڈ ہے اس سے بچنا ہے، اور جو پاکیزہ کھانا ہے وہ کھانا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر انسان کی طبیعت میں نرم مزاجی ہوگی، دوسرے کو معاف کرنے کے بھی ہمارے اندر جذبات ہوں گے، ایسے مادے ہمارے اندر ہوں گے کہ ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، دوسروں کو معاف کر دیں، دوسروں کی غلطیوں کوتاہیوں پہ نظر نہ رکھیں، کیونکہ دنیا پہ ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر کوئی گناہ غلطی نہ ہو، یا کوئی ایسا بالکل پرفیکٹ انسان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہمیں ایسا انسان چاہیے کہ جو بالکل گناہ غلطیوں سے پاک، تو پھر ہمیں پہلے خود کو ایسا بنانا ہوگا۔ آج کا لیسن اتنا ہی کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے، اور جہاں جہاں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اسپیشلی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین کو دوست رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔